منبع علم و دانش قرآن مجید فرقان حمید میں واقعہ معراج 3 الگ الگ مقامات پر بیان ہوا ہے۔ سورۃ النجم میں سفر معراج کا ذکر جمیل قدر تفصیل سے ہوا ہے۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، یعنی قسم ہے روشن ستارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جب وہ چشم زدن میں شب معراج اوپر جا کر نیچے اترے، تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے، یعنی تمہیں اپنے فیض صحبت سے صحابی بنانے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی راہ بھولے اور نہ کبھی راہ سے بھٹکے، اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے۔ ان کا ارشاد سراسر وحی ہوتا ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ ان کو بڑی قوتوں والے رب نے براہ راست علم کامل سے نوازا جو حسن مطلق ہے۔ پھر اس جلوہ حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج عالم مکہ کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم خلق کی انتہا پر تھے۔ پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا۔ پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف 2 کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا، یا انتہائی قرب میں اس سے بھی کم ہو گیا۔ پس اس خاص مقام قرب و وصال پر اس اللہ نے اپنے عبد محبوب کی طرف وحی فرمائی جو بھی وحی فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مقدسہ کے آغاز میں قسم اٹھائی ہے، اور یقیناً رب العالمین کا قسم اٹھانا ایک غیر معمولی بات ہے۔ ایک غیر معمولی واقعہ کی تمہید کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔ خالق کائنات کا کسی واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے قسم اٹھانا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، اور جس ہستی معظم کے بارے میں یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ ہستی کن عظمتوں اور رفعتوں کی حامل ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خدائے رحیم و کریم کسی وقیع معاملے کا انکشاف فرما رہے ہیں۔ اس غیر معمولی اہتمام کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بندوں پر یہ آشکار کرنا بھی مقصود ہے کہ اس معجزہ معراج کو اپنی ناقص عقل کی کسوٹی پر نہ پرکھیں، بلکہ اس خالق ارض و سماوات کی قدرت کاملہ کا مظہر جان کر دل و جان سے قبول کریں۔ فرمایا کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ اترے۔ مذکورہ آیت کی پہلی آیت میں نجم اور ہوا کے الفاظ معنی خیز بھی ہیں اور ہمیں غور اور تدبر کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ عربی لغت میں نجم کا لفظ متعدد معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ عربی زبان و ادب میں کبھی اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور کبھی اس کا استعمال مصدر عمل میں لایا جاتا ہے۔ یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ اگر لفظ نجم بطور اسم استعمال ہو تو اس کا معنی یہ لیا جائے گا کہ کسی چیز کی اصل، مبدا، روٹ اور رینج، مثلا کسی درخت کی جڑ جو ایک تناور درخت کی اصل ہوتی ہے، جس جگہ سے کوئی چشمہ پھوٹے اس جگہ کو بھی نجم کہا جاتا ہے۔ چشمہ سب کو سیراب کرتا ہے، سنگلاخ چٹانوں کو بھی شاداب موسموں کی نوید دیتا ہے۔ فن حدیث میں لفظ نجم استعمال ہوتا ہے، یہ حدیث کے لیے آتا ہے جو اپنا اصل نہ رکھتی ہو، یعنی بے بنیاد اور من گھڑت ہو۔ مثلا جب یہ کہا جائے کہ حاذ الحدیث لا نجم لہو،
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بے بنیاد اور من گھڑت ہے۔ آیت مذکورہ میں نجم سے مراد حضور رحمت عالم ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ اترے، معراج کی شب عظمت کا تاج کس رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر سجایا گیا، کھلے آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی اور خدا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ستارے سے تشبیہ دے رہا ہے۔ ستارہ جو روشنی کی علامت ہے، ستارہ جو حرکت اور زندگی کا استعارہ ہے۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں النجم انہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نجم سے مراد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نجم سے مراد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے، وہ قلب مقدس جس پر اس عظیم سفر کی جزئیات رقم ہوئیں۔ اگر یہ معنی لیا جائے تو بھی مراد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی ٹھہرتی ہیں۔ اکثر محدثین اور مفسرین نے نجم سے مراد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہی لیا ہے۔ امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں، علامہ علوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے روح البیان میں، امام خازن رحمت اللہ علیہ نے تفسیر خازن میں، اور نبہان بقری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارائس البیان میں نجم کی اس مفہوم کو اعتماد و اعتبار کی سند عطا کی ہے۔ ان کے علاوہ دیگر متعدد ائمہ تفسیر نے بھی نجم سے مراد سیاح لا مقا حضور سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی لی ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نجم کی شرح کرتے ہوئے رقم تراز ہیں، خدا کی ذات ببرکت نے کنائے اور اشارے کی پیرائے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخشندہ و تابندہ ذات کی قسم کھائی اور فرمایا قسم ہے اے محبوب کہ تو اصل ہے۔ بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل اور جڑ ہیں تو یہ کس چیز کی اصل یا جڑ ہیں؟ جب ہم قرآن سے اس سوال کا جواب پوچھتے ہیں تو قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ کسی شے کا نام نہیں لیتا بلکہ مطلقاً کہتا ہے کہ والنجمی، قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر کہہ دیا جائے کہ بندہ فلاں چیز کی اصل اور منبع ہے تو یہ اصل اور منبع ہونا اس چیز کے ساتھ مختص ہو کر رہ جائے گا۔ اس اصل اور منبع کو دوسری چیزوں کا اصل اور منبع ہونے کا درجہ حاصل نہ ہو سکے گا، اور اگر کسی چیز کا نام نہ لیا جائے تو اس سے مراد ہر چیز کی اصل و منبع ہوتا ہے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر انہیں محدود کرنا پسند نہیں فرمایا، اس لیے ذات سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی شے سے مختص نہیں کیا گیا۔ جن و انس، شمس و قمر، شجر و حجر، برگ و ثمر، نباتات و جمادات، حور و غلمان، غرض کائنات، ہست و بود کا وجود و ظہور، سب کچھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کی توسل اور تصدق ہی سے قائم ہے۔ محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، یہ سورج ہوتا اور نہ چاند ستارے۔ اس آیت مقدسہ میں نجم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مراد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصود کائنات ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اس کائنات رنگ و بو میں صرف دو وجود ہیں، ایک اللہ کے وہ خالق کائنات ہیں، دوسرا ما سوا اللہ یعنی اللہ کے سوا باقی سب کچھ، یعنی تمام مخلوقات اور اشیاء اور اجسام فلکی وغیرہ ہی۔ اللہ کی اصل اور جڑ کا تصور بھی شرک ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل کا ہونا تو ممکن نہیں، اس لیے اصل و جڑ مخلوقات ہی ہو سکتی ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہیں اور پھر تمام مخلوقات میں سب سے افضل و برتر حضور ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ گویا اللہ کے سوا اس کائنات رنگ و بو کی ہر چیز کی اصل یا جڑ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قسم ہے اے محبوب تیری
کہ میرے سوا اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے یا بعد میں ہوگا، محبوب تو ان سب کی اصل ہے، یہ سب کچھ تیرے قدموں کی خیرات ہی تو ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اصل کے مقابلے میں ہر شے فرع ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قسم ہے محبوب تیری کہ تو اصل ہے، اس کائنات رنگ و بو کا مرکز و منبع ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل فقط محبوب رب کریم ہے اور باقی ساری کائنات آپ کی فرع ہیں۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی فرع کو انسانی شکل عطا کر دی، کسی کو جنات کا روپ دے دیا، کسی کو ملائکہ بنا دیا، کسی کو شجر و حجر کا درجہ دیا، کسی کو شمس و قمر بنا دیا، کسی کو آسمان اور کسی کو زمین کا وجود بخش دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی فرع کو تحت سرا، کسی کو عرش معلی بنا دیا۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات رنگ و بو کا مرکزی نقطہ ہیں، ابتدائے آفرینش سے وجود کائنات کا مبدع ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ذات ببرکات لولاق لمع کے مصداق تمام کائنات کی اصل ہیں، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کائنات بھی کہتے ہیں۔ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کا سائبان کائنات کی ہر شے پر محیط ہے۔ یہ چشمہ فیض ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ کائنات ارض و سماوات میں موجود ہر شے اپنے وجود کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھون کی محتاج ہے۔ سلطان بحر و بر کے نقش کف پاک کی تصدق کی مرہون منت ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت تو اس وقت ہو چکی تھی جب عالم رنگ و بو ابھی تخلیق نہیں کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے قدموں کے صدقے اس عالم ہست و بود کی خلعت وجود سے نوازا گیا۔ تصویر کائنات کا وہ مرکزی خیال لوح جہاں پہ عظمت یزدہ ہے جسے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق کل شیء، یعنی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو پیدا فرمایا، میرے نور سے ہر چیز کو بنایا۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری ذات براہ راست اللہ رب العزت کے نور سے اکتساب فیض کر رہی ہے، جبکہ یہ ساری کائنات، اس کائنات کا ذرہ ذرہ، یہ تمام اجسام فلکی، چرند پرند، ملائکہ، جنات، شجر و حجر، شمس و قمر، غرض کائنات کی ہر شے میرے نور سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو، مجھے بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فجعل ذلك النور يدور بالقدر حيث شاء الله ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس فلما اراد اللہ تعالی ان يخلق الخلق، یعنی اے جابر اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر وہ نور مشیت ایزدی کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا۔ اس وقت لوح تھی نہ قلم، جنت تھی نہ دوزخ، فرشتہ تھا نہ آسمان نہ زمین تھی، سورج تھا نہ چاند، جن تھا نہ انسان۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کرے تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے قلم بنایا، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش اور چوتھے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے بنائے، دوسرے سے کرسی اور تیسرے سے باقی فرشتے بنائے، پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے سے آسمان بنائے، دوسرے سے زمین اور تیسرے سے جنت اور دوزخ۔ کثیر ائمہ کرام
جن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستیاں شامل ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ اس بنا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبدع کائنات کہا جاتا ہے۔ آپ ہی وجہ تکوین عالم ہیں۔ کائنات کا سارا حسن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک جھلک ہے۔ پھولوں میں خوشبو انہی کے نقش قدم کا فیضان ہے، ستاروں میں روشنی انہی کے وجود مسعود کا پرتو ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو سورج کو خلوت نور عطا ہی نہ ہوتی، بلکہ سرے سے اس کا وجود ہی نہ ہوتا۔ ہوا کا لفظ نجم کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو چونکہ ہوا میں ظہور کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ اے محبوب قسم ہے تیری کہ تو اصل کائنات ہے، اور قسم ہے تیری کہ تیرا نور مخفی تھا، جب میں نے چاہا تو منصب شہود پر ظاہر ہو گیا۔ اگر غور کیا جائے اور منشاء ایزدی کو حد شعور میں لایا جائے تو انکشاف ہوگا کہ رب کائنات تخلیق محمدی کی قسم کھا رہا ہے۔ بالفاظ دیگر پروردگار عالم صبح ہوئے ولادت باسعادت کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ کائنات رنگ و بو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ جلیلہ کے خاطر ہی تو سجائی ہے کہ جس میں ہر لمحہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ تمام الہامی صحیفے صبح میلاد کی طلوع کی بشارت سے سرفراز نظر آتے ہیں۔ مقصود کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک اپنے ظہور کے اعتبار سے 3 مراحل سے گزرا۔ نمبر 1 مرحلہ تخلیق، نمبر 2 مرحلہ ولادت، نمبر 3 مرحلہ بعثت۔ تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود وہ ظہور اول ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے وجود نبوی کو عالم عدم سے عالم وجود میں منتقل کیا۔ نمبر 2 مرحلہ ولادت، 12 ربیع الاول اس لحاظ سے کائنات کا سب سے عظیم دن ہے کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے۔ ولادت باسعادت وجود مسعود کے ظہور کا دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ بعثت، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے ظہور کا تیسرا مرحلہ بعثت مبارکہ ہے۔ یہ مرحلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے 40ویں سال میں ظہور پذیر ہوا۔ ظہور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تینوں مراحل کو ظہور اول، ظہور ثانی اور ظہور ثالث کے عنوان کے تحت بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ستارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی، گویا ان تینوں مراحل کی قسم اٹھا کر اپنے محبوب کی عظمتوں اور رفعتوں میں اضافہ فرمایا۔ پیارے محبوب قسم ہے تیری کہ تو چمکتا ہوا ستارہ اول الخلق ہے، قسم ہے تیری کہ تو نے آمنہ کے گھر قدم رنجا فرمایا، اور اے محبوب قسم ہے تیری کہ ہم نے 40 سال کی عمر میں تجھے انسانوں کی رہبری کے لیے مبعوث فرمایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اول بھی ہیں، رسول آخر بھی، اور رسول ازل بھی اور رسول ابد بھی، اس لیے کہ جو چیز مطلقاً اصل ہو وہ حقیقتاً سب سے اول ہوتی ہے، اور جو چیز حقیقتاً سب سے اول ہوتی ہے وہی چیز واقعتاً سب سے آخر میں ہوتی ہے۔ اس نقطے کی وضاحت میں 2 مثالیں درج کی جاتی ہیں۔ پہلی مثال، کاغذ پر دائرہ بنانے کے لیے جس نقطے سے آغاز کیا جائے وہ نقطہ حرف اول ہوگا، اور دائرہ مکمل ہونے پر جہاں مکمل ہوگا وہ نقطہ حرف آخر ہوگا۔ گویا کہ یہ نقطہ آخر وہی نقطہ ہے جہاں سے دائرے کا آغاز ہوا تھا۔ ثابت ہوا کہ جو حقیقت میں اول ہوتا ہے وہی واقعتاً آخر ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اول اور رسول آخر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے والنجم اذا ہوا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا نقطہ آغاز قرار دیتے ہوئے آپ کی اس اولیت کی قسم کھائی۔ قادر مطلق کا قسم کھانا اس بات کی علامت ہے کہ اے محبوب تو اس کائنات رنگ و بو کا حقیقتاً اول ہے اور واقعتاً آخر بھی تو ہی ہے۔
علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ دوسری مثال یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آم کا ایک درخت لگایا جاتا ہے، اس مقصد کے لیے کہ سب سے پہلے آم کی گٹھلی زمین میں بوئی جاتی ہے، پھر وہ گٹھلی زیر زمین تخلیق کے عمل سے گزرتی ہے اور اس کو کونپلیں زمین کا سینہ چاک کر کے سطح زمین پر نمودار ہوتی ہے، پھر یہ ننھی منی کونپلیں نشو و نما پا کر تنا بنتی ہیں، پھر اس تنے سے شاخیں نکلتی ہیں اور ان شاخوں پر پتے اور پھول آتے ہیں، پھر پھل بنتے ہیں، شاخیں پھلوں سے جھک جاتی ہیں۔ یہ شاخوں کا اظہار عجز ہوتا ہے اور یہ بارگاہ خداوندی میں ان کا سجدہ شکر ہوتا ہے۔ پروردگار تو نے ہمیں ثمر بار کیا، اور پھر جب موسم آتا ہے تو یہی پھل آم کی صورت میں پک جاتا ہے، لوگ اسے کھاتے ہیں، آخر میں جو چیز رہ جاتی ہے یہ وہی گھجلی ہوتی ہے جسے زمین میں بویا گیا تھا۔ وہی شے جو درخت کی زندگی میں حرف اول تھی، اس کی زندگی میں حرف آخر بھی ٹھہری۔ درخت کی زندگی کا سفر جہاں سے شروع ہوا تھا ختم بھی وہیں پر ہوا۔ یہ تخلیق کی وہ کائناتی سچائی ہے جس کا پوری کائنات میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ گویا آیت مقدسہ میں والنجمی کہہ کر اللہ رب العزت نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولیت کی ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخریت کی بھی قسم کھائی۔ اس لیے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا کہ محبوب اب تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تیرے ساتھ ہی ہماری وحی کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اب قیامت تک ہر صدی تیری صدی ہے، ہر زمانہ تیرا زمانہ ہے۔ وہ قرآن جو تجھ پر نازل کیا گیا وہ بھی آسمانی ہدایت کا آخر ہے، کیونکہ اے محبوب تو رسول آخر ہے۔ تمام فضیلتیں تجھ پر ختم ہو رہی ہیں، تمام عظمتیں تیرے قدموں پر نثار ہو رہی ہیں، اب تیرے قدموں تک پہنچنا ہی انسانیت کی معراج ہے۔ اے محبوب قسم ہے تیری کہ تو کائنات کا وجود اول بھی ہے اور کائنات کا وجود آخر بھی تو ہی ہے۔ یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ اول و آخر ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی شان ہے۔ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس شان کا مظہر بنایا۔ وہ خالق ہو کر اول و آخر ہے، یہ مخلوق ہو کر اول اور آخر ہے۔ وہ اپنی ربوبیت میں یکتا اور تنہا ہے، یہ عبدیت میں اپنا مثال آپ۔ یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ مخلوق کا موازنہ کسی صورت میں بھی خالق کائنات سے نہیں کیا جا سکتا۔ وہ خالق ہیں، یہ مخلوق ہیں، وہ معبود ہیں، یہ عابد ہیں، وہ مولائے کائنات ہیں، یہ رسول کائنات ہیں، وہ رب العالمین ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں۔ حدیث قدسی میں ارشاد باری تعالی ہے جعلتک اول النبیین خلقا وآخرهم بعثا، یعنی میں نے آپ کو پیدا ہونے میں تمام انبیاء سے اول لایا اور ظاہر ہونے میں سب سے آخر میں۔ حضور سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کائنات کا نقطہ آغاز یا وجود اول ہے، اور آپ سلسلہ انبیاء کے ظہور میں آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اے محبوب تیری قسم کہ تو ہی تخلیق کائنات میں سب سے اول تھا اور ظہور میں سب سے آخر۔ قسم ہے اے محبوب تیری کہ تو اول کائنات ہے، اور قسم ہے تیری کہ تو آخری کائنات ہے۔ کائنات کا نقطہ آغاز بھی تو، کائنات کا نقطہ آخر بھی تو، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے تیری کہ تم اپنے فیضان رحمت کے ساتھ پوری کائنات پر محیط ہو۔ خلق کی زندگی کا سرچشمہ حیات بھی تم ہو، اور حیات خلق کا آخری اشارہ بھی تم ہو، اور اے محبوب درمیان میں تخلیق کی جتنی بھی صورتیں ہیں انہیں تیری رحمت لازوال نے اپنے محیط میں لے رکھا ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنایا، پھر اس عالم رنگ و بو کی تخلیق ہوئی۔ آپ کائنات کی تخلیق سے پہلے بھی موجود تھے اور کائنات کے بعد بھی رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اول کائنات، آخر کائنات اور محیط کائنات کی تینوں قسمیں نجم کے 3 حروف میں مضمر ہیں۔ ہم نے اوپر بیان کیا کہ عربی زبان ادب میں لفظ نجم کبھی بطور اسم ہوتا ہے اور کبھی بطور مصدر۔ ہم نے یہ بھی وضاحت کی تھی کہ اگر یہ لفظ بطور اسم آئے تو اس کا معنی درخشاں ستارہ ہوتا ہے، اگر بطور مصدر آئے تو یہ لفظ طلوع و ظہور کے معنی دیتا ہے۔ جب نجم کو بطور اسم لیں اور ہوا کا معنی طلوع و ظہور ہو تو آیت کریمہ کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ قسم ہے اس چمکتے ہوئے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شب معراج مطلع کائنات پر اس طرح طلوع ہوا کہ اس کے سارے ظاہری اور باطنی کمالات منصب شہود پر جلوہ گر ہو گئے۔ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، یہ اپنے اظہار کے راستے خود تلاش کر لیتی ہے۔ یہاں بھی ایک نقطہ بیان بے جا نہ ہوگا، جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کوئی معمولی واقعہ نہیں کہ اسے ایک واقعہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ واقعہ ارتقاء انسانی کا فلسفہ بیان کر رہا ہے اور انسان کو عظمتوں اور رفعتوں سے بھی یہ واقعہ ارتقاء انسانی کا فلسفہ بیان کر رہا ہے اور انسان کو عظمتوں اور رفعتوں سے ہمکنار کر رہا ہے۔ یہ واقعہ حیات مقدسہ کا سب سے بڑا اعجاز تھا۔ ہم اپنی مادی زندگی میں لمحات مسرت کے موقع پر اپنے بچوں کے لیے آنکھ کا تارا، نظر کا نور جیسے الفاظ استعمال کر کے ان کی کامیابیوں اور کامرانیوں پر اظہار مسرت و تشکر کرتے ہیں۔ شب معراج جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات خداوندی کی بارش ہوئی، عظمت و رفعت کی خلط فاخرہ عطا ہوئی، تو قدرتی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت و انبساط کی کوئی انتہا نہ تھی۔ لیکن عظمت کے اس سفر پر روانہ ہونے پر آپ کو محبت بھرے الفاظ سے حرف تحسین پیش کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی زندہ تھے اور نہ والدہ مکرمہ۔ دادا جان بھی داغ مفارقت دے گئے تھے۔ شفیق چچا بھی اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ اب شہر مکہ میں 2 ہی گروہ رہ گئے تھے، ایک جانسار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ اور دوسرا کفار مشرکین کا گروہ۔ جب آپ کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے، آپ کو دنیا میں چمکتا ہوا ستارہ کہہ کر پکارنے والا کوئی نہ تھا۔ فرمایا محبوب کوئی بات نہیں، ہم جو تجھے والنجم اذا ہوا کہہ کر پکارنے والے ہیں۔ قسم ہے اس ستارے کی جب وہ آن بان سے طلوع ہوا، اللہ نشاندہی کر دیتا تو بات محدود ہو کر رہ جاتی۔ اللہ نے مطلع مشرق کا ذکر کیا، نہ مطلع مغرب کی طرف اشارہ کیا، بلکہ مطلقاً فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے محبوب ہم نے جتنے عالم پیدا کیے ہیں تو ہر عالم کے مطلع پر طلوع ہوتا رہا، اس لیے کہ ہم نے تجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور تیری شان رحمت یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے تیرے محیط میں مانند حباب بن کر رہے۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حجاب۔ ناظرین محترم، فاران کی چوٹیوں پر آفتاب رسالت چمکتا تو ہر شے سیل رنگ و نور میں نہا گئی، ظلمت شاب سامان سفر سمیٹ کر رخصت ہوئی۔ قانون فطرت ہے کہ جب خورشید افق کے اس پار نظروں سے اوجھل رہتا ہے اور افق عالم پر اس کا ظہور نہیں ہوتا تو اس کی ساری ذو فشائیاں، اس کی ساری تابانیاں انسانی آنکھ سے اوجھل رہتی ہیں، لیکن جو ہی وہ افق عالم پر جلوہ گر ہوتا ہے گوشے گوشہ منور ہو جاتا ہے۔ یہاں اس نقطے کی وضاحت ضروری ہے کہ کسی چیز کا وجود اس کے ظہور کے بغیر بھی ممکن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ہماری چشم بینا سے مخفی رہے یا عقل ناقص کے حیطِ ادراک میں نہ آ سکے۔ آفتاب کے ظہور کے لیے اس کا طلوع ہونا ضروری ہے، طلوع کے بغیر ظہور ممکن نہیں۔ چنانچہ جب آفتاب رسالت طلوع ہوا تو یہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور تھا، اس لیے اس لمحہ جاوداں کو ظہور قدسی کا نام دیا گیا۔
طلوع و ظہور کے تناظر میں نجم کا مفہوم کچھ اس طرح متعین ہو سکتا ہے کہ قسم ہے اس چمکتے ہوئے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شب معراج اس طرح جلوہ گر ہوا کہ اس کے سارے کمالات عالم بشریت پر اس طرح عیاں ہوئے کہ عالم میں پہلے کسی نے دیکھا تھا اور نہ کبھی بعد میں آنے والے زمانوں میں دیکھ پائیں گے۔ اس چمکتے ہوئے ستارے نے من کے اندر بھی روشنی بکھیری اور من کے باہر بھی ہر چیز کو منور کر دیا کہ صدیوں کی ظلمتوں کو رخت سفر باندھنے پر مجبور ہونا پڑا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کا حرف یقین ٹھہرے۔ ساری کائنات اس پیکر جمال کی دریوزہ گر ہے، اسی در سے نور کی خیرات لیتی ہے۔ دہلیز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نور کا باڑا بٹتا ہے اور کشکول آرزو میں رحمت کے سکے گرتے ہیں۔ یہ چمکتا ہوا ستارہ بیت المقدس کے افق پر طلوع ہوا تو آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اس مرکز انوار سے اکتساب نور کرنے کے لیے صف بصف جمع ہو گئے۔ اس نیر تاباں کی روشنی اکناف عالم میں پھیل گئی جس نے عالم بشریت کو اپنی آغوش کرم میں سمیٹ لیا۔ کیسر و کسریٰ کے غرور خاک میں مل گئے، کریائے جبر پر ابر رحمت کھل کر برسا۔ انسان کی خدائی سے انسان کو رہائی ملی، دختر ہوا کے پیروں کی زنجیریں ٹوٹ کر گر پڑیں، ظلم و استبداد کے دور کا خاتمہ ہوا، انسانی حقوق کی بازیابی کا عمل مکمل ہوا، افق عالم پر دائمی امن کا عہد نامہ تحریر ہوا، نفاذ عدل انسانی معاشروں کا ترا امتیاز ٹھہرا اور جنگل کی ساری تاریکی انسانی معاشروں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور انسانیت کا شفاف چہرہ آئینے کی طرح چمکنے لگا۔ ناظرین محترم، والنجم اذا ہوا کا پہلا معنی بلندیوں تک پہنچنا ہے۔ معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود بشری کے ساتھ ان بلندیوں سے بھی آگے تشریف لے گئے جن بلندیوں پر جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کے بھی پر جلتے ہیں۔ کلام خدا پر جتنا بھی غور کیا جائے تفہیم کی نئی نئی پرتیں خود بخود سامنے آتی جاتی ہیں۔ اگر والنجم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود مراد لیا جائے اور لفظ ہوا سے ہویہ سے مشتق ہو تو آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ چمکتے ہوئے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جو زمین کی پستیوں سے ابھر کر عالم لامقا کی بلندیوں کی انتہا تک پہنچا۔ حقیقت معراج روز روشن کی طرح واضح ہو رہی ہے۔ اب اس استدلال کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ یہ کس خواب کی کیفیت بیان نہیں ہو رہی، بلکہ روح کا جسم کے ساتھ آسمانوں پر جانا ہی معراج ہے۔ اس کا ذکر رب کائنات نے قسم کھا کر کیا ہے کہ یہ واقعہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ بحالت خواب روحانی معراج کی مطلقاً کوئی ضرورت نہ تھی اور نہ رب کائنات کو قسم کھانے کی ضرورت تھی کہ خواب میں تو اس قسم کی محیر العقول مشاہدات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا قسم کھانا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ واقعہ غیر معمولی نوعیت کا ہے۔ اگر اس سے یہ مراد لی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے واپس لوٹ آئے جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے تو پھر بھی یہ واقعہ اتنی اہمیت کا حامل نہ ہوتا کہ سدرۃ المنتہا تک تو جبریل کو بھی رسائی حاصل ہے۔ سدرۃ المنتہا عالم ملوکیت کی آخری حد ہے جہاں شہداء اور خدا کے برگزیدہ بندوں کا گزر رہتا ہے، لہذا سدرۃ المنتہا تک پہنچنا اتنی عظیم بات نہ ہوتی اور اسے اس اہتمام سے بیان بھی نہ کیا جاتا، لیکن بات سدرۃ المنتہا سے آگے کی ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کے قسم کھانے سے اس استدلال کو تقویت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار عالم کی عطا کردہ قوت سے عالم بالا کے اس آخری کنارے تک پہنچے جہاں کوئی نبی مرسل یا فرشتہ پہنچنے کی نہ تاب رکھتا ہے اور نہ جرت۔ وہاں تک مرغ تخیل کی رسائی بھی ممکن نہیں۔ لفظ ہوا
سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین تک کے سفر کو بیان کر رہا ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس لمحے کی قسم جب میرے محبوب تم لامقا کی حدود کو پار کر کے میرے مقام قرب تک پہنچے۔ خلاصہ بس یہ ہوا کہ دائے علیم و خبیر نے اس آیت مقدسہ میں اس چمکتے ہوئے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی جو شب معراج عظمتوں اور رفعتوں سے ہمکنار ہوئے، بلکہ سب رفعتوں اور عظمتوں کو اپنے قدموں کے نیچے چھوڑتے ہوئے بلندیوں کے آخری منزل تک جا پہنچے، اس منزل تک جس منزل تک عالم انسان تو کجا فرشتوں تک کے پہنچنے کا تصور بھی محال ہے۔ حضرین محترم، طائف کے بازاروں میں اوباش لڑکوں کی سنگ باری کا دلخراش سانحہ گزر چکا تھا۔ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے مقفل دروازے کھل چکے تھے۔ قلب اطہر کفار و مشرکین مکہ کی مسلسل چیرہ دستیوں پر ملول تھا، لیکن لب اقدس پر دعا کے پھول کھل رہے تھے۔ تحریک اسلامی کی قیادت عظمی آزمائش کے مراحل سے گزر چکی تھی۔ دلجوئی کے لیے نہ عبد المطلب تھے نہ ابو طالب۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی دلجوئی اس طرح کی کہ انہیں عظمتوں اور رفعتوں کی اس منزل تک لے گیا جس کا تصور بھی ذہن انسانی میں نہیں سما سکتا۔ سدرۃ المنتہا کی وہ منزل جس سے آگے جبریل جیسے مقرب فرشتے کو بھی دم مارنے کی جا نہیں، آپ کے سفر معراج کا ایک پڑاؤ ٹھہری۔ اس سفر عظیم کا آغاز حتیم کعبہ سے ہوا۔ آقائے کائنات استراحت فرماتے ادھر آسمانوں پر حور و ملائکہ محبوب کبریا کی پیشوائی کے منتظر تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور وہ آسمانی مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں اپنی آنکھیں بچھانے کا اعزاز حاصل کریں۔ جبریل علیہ السلام آسمانوں سے اترے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا اور ایک سواری حاضر کی جو دراز گوشت سے اونچی اور خچر سے قدرے نیچے تھی۔ اس سواری کا نام براق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ یہ ایک تیز رفتار سواری تھی۔ اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ اس کا ہر قدم منتہائے نظر پر پڑتا تھا۔ سفر کے پہلے مرحلے پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس لے جائے گئے جہاں تمام انبیاء آپ کے منتظر تھے۔ نماز کا وقت ہوا، صفیں درست ہوئی اور جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی امامت کے لیے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے سردار انبیاء کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ یہاں سے براق پر سوار ہو کر آپ نے آسمان دنیا پر ورود فرمایا۔ آسمان دنیا کے دروازے پر جبریل علیہ السلام نے دستک دی تو دربان نے پوچھا کہ جبریل تمہارے ساتھ کون ہے؟ جب جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا تو دروازہ کھل گیا۔ حور و غلمان صف بصف کھڑے تھے۔ خوش آمدید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوش آمدید، مرحبا یا نبی، مرحبا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے نسل انسانی کے جد امجد کو سلام کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے صالح بیٹے اور صالح نبی کہہ کر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اس طرح یک بعد دیگر ساتوں آسمانوں کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ عرش معلیٰ پر جشن کا سا سما تھا۔ ہر طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے تھے۔ آج وہ مہمان ذی وقار آ رہے ہیں جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ زمین ہوتی اور نہ یہ آسمان۔ پیارے، یہ کائنات رنگ و بو تیرے قدموں کا صدقہ ہے۔ یہ زمین و آسمان تیرے نقوش پاکی خیرات ہے۔ فرشتے جوک در جوک استقبال کے لیے حاضر ہوتے۔ کائنات ارض و سماوات عالم بشریت کی ضد میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عظمتوں اور رفعتوں کا یہ عظیم سفر طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ عروج آدم خاکی سے سہمے ہوئے النجم بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات بے ترتیب حضرت یحییٰ، عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ گویا آپ
جہاں گئے انبیاء سے فرشتوں تک تمام آسمانی مخلوقات آپ کے لیے چشم براہ تھیں۔ سدرۃ المنتہا کا مقام بلند آ گیا، جبریل علیہ السلام رک گئے اور آگے بڑھنے سے معذوری کا اظہار کیا، کہا کہ لو دنوت ان ملت لاحترقت، اگر ایک پور برابر بھی آگے بڑھوں تو جل جاؤں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں، آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بڑھتے ہوئے آخر اس مقام پر پہنچ گئے جس کو قاب قوسین او ادنا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سارے حجابات اٹھا دیے گئے۔ قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الی عبدہ ما اوحى، پھر قریب ہوا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر زیادہ قریب ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے 2 کمانوں کی مقدار نزدیک ہوئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، تو وحی فرمائی اپنے عبد مقدس کو جو وحی فرمائی۔ حدیث پاک میں مذکور ہے حتی جاء سدرۃ المنتہا دنا الجبار رب العزت فتدلی حتی کان منہ قاب قوسین او ادنا، کہ یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر آ گئے، رب العزت اپنی شان کے لائق بہت ہی قریب ہوا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا، اور اتنا قریب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت کم فاصلہ رہ گیا۔ گویا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پروردگار عالم کے جلووں کی ارزانی ہوئی۔ بارگاہ سمدیت میں تاجدار کائنات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر تاپا صفات ربانی میں اس طرح رنگے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ اللہ تعالیٰ کی مظہریت کا پیکر اتم بن گئی۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلعت عظمت و رفعت سے نوازا، انہیں ان بلندیوں پر فائد کیا جن کا تصور بھی محال ہے۔ طائف کے بازاروں میں سنگ باری نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملول کر دیا۔ رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرماتے ہوئے آپ کا دامن عظمتوں اور رفعتوں سے بھر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کو نئی شان عطا کی۔ عربی زبان و ادب کے قواعد کے مطابق اگر لفظ ہوا مصدر ہویہ سے مشتق ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ الخدار، نزول، نیچے آنا۔ ان معانی کی روح سے اس آیت مقدسہ کا مفہوم یہ ہوگا والنجم اے محمدن اذا ہوا اے اذا نزل من السماء الى الارض لیلۃ المعراج، یعنی قسم ہے اس چمکتے ہوئے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شب معراج انتہائی رفعتوں کو چھو کر زمین پر واپس آ گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا سفر بھی ایک معجزہ تھا، اور عظمتوں اور رفعتوں سے ہمکنار ہونے کے بعد واپس اس کرۂ ارضی پر تشریف لے آنا بھی ایک معجزہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا پہلو بشریت عالم بشریت کو فیض پہنچانے کے لیے تھا کہ آپ کو نسل انسانی کی رشد و ہدایت کے لیے جامع بشریت مبعوث فرمایا گیا، جبکہ نورانیت کا پہلو عالم ملوکیت کی فیض رسائی کے لیے تھا۔ یہ دونوں پہلو فی الحقیقت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی مقام کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کی حقیقت نورانی و بشریت کے مقامات سے ورا ہے۔ اس سے ان لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے جو نور و بشر کے مسائل میں الجھ کر خواہ مخواہ آپس میں دست و گریباں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام بشریت کو بیت المقدس میں چھوڑ گئے اور مقام نورانیت کو عالم ملکیت میں چھوڑ کر گزر گئے۔ حقیقت محمدی ان دونوں مقامات کی انتہا سے بھی بالا تر ہے۔ آپ کا اصلی گھر تو لامقام تھا جہاں پر آپ کو مدعو کیا گیا تھا۔ یہ خالق موجودات کا ہم بندگان خاکی نہاد پر عظیم احسان ہے کہ اس نے اپنے لطف و کرم اور عنایت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صفات کا مظہر اتم بنا کر ہمیں عطا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر واپس آ گئے تاکہ زمین پر بسنے والی اولاد آدم کو ظلم و بربریت سے نجات دلائیں۔ دنیا امن و سکون کا گہوارہ
بن جائے اور انسانی معاشروں میں عدل کے نفاذ کو یقینی بنایا جائے تاکہ انسانی معاشرے استحصال کی ہر شکل سے پاک ہو جائے۔ صوفیہ کے نزدیک تاجدار کائنات حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کے لیے اس کرۂ ارضی کی پستی سے عالم بالا کی طرف جانا اتنا بڑا معجزہ نہیں جتنا کہ مقامات علو سے دامن کش ہو کر جہاں آب و گل کی پستی کی طرف لوٹ آنا ہے۔ اسی سبب سے وہ نجم کہہ کر رب کائنات قسم کھا رہا ہے، اس چمکتے ہوئے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کی جو اس کی حریم ذات کے قرب وصال کی رفعتوں سے ہمکنار ہونے کے بعد نوع انسانی کی بھلائی، اولاد آدم کی بہبود اور انسانی ہدایت کی خاطر واپس زمین پر تشریف لے آئے۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر صوفیہ کے دو مراتب کا ذکر کیا ہے، ایک مرتبہ عروج، دوسرا مرتبہ نزول۔ عروج وہ مرتبہ ہے جس میں روح اپنے اصل وطن کی طرف لوٹ جاتی ہے اور لذت وصال سے ہمکنار ہو کر ہجر و فراق کے مرتبے کی طرف لوٹ آتی ہے۔ عرفاء کے نزدیک عروج کا درجہ نزول کے درجے سے کم ہے، اس لیے کہ عروج تکمیل کا سفر ہے جبکہ نزول اپنی تکمیل کے بعد دوسروں کی تکمیل کا متقاضی ہے، اور یہ مرحلہ پہلے مرحلے کی نسبت آزمائشی طلب پر کٹھن اور صبر آزما ہوتا ہے۔ شیخ گنگوہی کے ارشاد کے مطابق حضور سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا کہ وہ اس رفعت او ادنا سے واپس لوٹ آئے۔ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے وہاں جانا نصیب ہوتا تو واپس آنے کا کبھی نام نہ لیتا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو مجھ میں اتنی روحانی توانائی نہ ہوتی کہ میں اپنی جسمانی اکائی کو برقرار رکھ سکتا، دوسرے اپنی ذات میں اس قدر مگن ہو جاتا اور خود غرضی مجھ پر اس قدر غالب آ جاتی کہ میں عالم انسانیت کو بھول کر صرف اپنا ہی ہو کر رہ جاتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ وہ اتنی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد لوٹ آئے، شعور بندگی اور احساس بندگی ہر قدم پر دامن گیر رہا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظمتوں کی خلعت فاخرہ عطا ہونے کے بعد بھی اپنی ذات میں گم نہیں ہوئے، بلکہ انہیں ہر لمحہ ہم گنہگاروں کی ہدایت اور اصلاح کا خیال رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی روحانی قوتوں کے مالک تھے کہ انوار و تجلیات کے مسلسل بارش میں اپنی ذات کی اکائی کو سلامت رکھنے میں کامیاب و کامران رہے اور واپس زمین کی طرف بھی لوٹ آئے کہ اس کرۂ ارضی پر بسنے والے انسانوں کو اصنام پرستی کے تاریک گاروں سے نکال کر توحید پرستی کے حلقہ انوار میں داخل کرنا تھا۔ یہ وہی زمین تھی جہاں پتھروں کی بارش میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم توحید اٹھائے رکھا، جہاں قدم قدم پر آپ کے خون کے پیاسے آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ شان رسالت یہی تھی کہ اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اس کی تائید و نصرت پر کامل یقین رکھتے ہوئے دلوں کے قفل توڑے جائیں اور ان کے سینوں کو توحید کے نور سے منور کیا جائے۔ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض گزارتے کہ باری تعالیٰ میں نے منزل مقصود کو پا لیا، اس سے آگے کی منزل کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اب دنیا میں جا کر مجھے کیا لینا، بس تیرے انہی جلووں میں گم ہو جانا چاہتا ہوں، مولا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں، تو کیا وہ مہربان خدا جس نے اپنے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمتوں اور رفعتوں سے ہمکنار کیا ہے، اپنے قرب کے اعزاز لا زوال سے نوازا تھا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم غلاموں کو دشت بے امان میں بھٹکنے کے لیے تنہا نہیں چھوڑا اور واپس ہمارے درمیان تشریف لے آئے، جہاں ہم نے نفرت کی دیواریں کھینچ رکھی تھیں، کفر و شرک کے حصار میں مقید اولاد آدم خدا پرستی کی ہر ادا کو بھول چکی تھی، جہاں زندگی شرمندگی کا روپ اختیار کر کے ضمیر مردہ کا کفن اوڑھ چکی تھی۔ عقلی میں تصوف میں روحانیت اور طریقت میں معراج عروج پر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں مقصود اپنی ذات کا کمال ہوتا ہے، مگر یہاں تو امت کو باکمال کرنا مقصود تھا، لہذا باری تعالیٰ کے پیار بھرے سوال کا جواب انتہائی عاجزی سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ واپس جانا چاہتا ہوں۔ اس طرح معراج مصطفی کا سفر
عروج کے بجائے نزول پر ختم ہوا، کیونکہ اگر نزول نہ ہوتا تو امت بے وسیلہ ہو جاتی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نہ پا سکتی۔ لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری بہتری اور بھلائی مقصود تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امت مسلمہ پر ہی نہیں، پوری امت یعنی بشمول امت دعوت پر احسان عظیم ہے کہ انہوں نے عالم انسانیت کو ایک ایسی محرومی سے بچا لیا جس کی تلافی حشر تک ممکن نہ ہوئی۔ ناظرین محترم، اوپر ہم نے آیت مقدسہ کی دو معنی تفصیل بیان کی ہیں۔ اس آیت مقدسہ کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ رب کائنات نے پورے سفر معراج کی قسم کھائی ہے۔ عربی زبان لغت کی قواعد کے مطابق کسی چیز کے اوپر جا کر نیچے آنے کے پورے عمل کو بھی ہوا کہتے ہیں۔ اس معنی کی روح سے اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے سفر معراج کی قسم کھا رہا ہے۔ اب اس آیت مقدسہ کا مفہوم یوں ہوگا کہ قسم ہے ستارے کی طرح چمکتے ہوئے وجود مبارک کی، جو شب معراج اوپر گیا اور اپنی منزل مقصود پا کر پھر واپس آ گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی سیر اور عظمتوں سے ہمکنار ہونے کے بعد دوبارہ عالم انسانیت میں نزول فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر قسم کھائی ہے۔ قسم کسی خاص واقعہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور ذہن انسانی میں اس کا نقش بٹھانے کے لیے اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے اپنے پیارے رسول کی قسم کھانے میں کئی حکمتیں، احوال اور رمزیں ہیں، کئی اسرار و رموز ہیں جن پر سے پردہ اٹھانا مقصود ہے۔ یہاں ہم بے شمار حکمتوں میں سے ایک پہلو محبت کو لے رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس آسمانی سفر پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل علیہ السلام بلاوا لے کر آئے تھے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں چاہتا ہوں کہ مقام قاب قوسین میں اپنے حسن مطلق کے جلوہ گاہ میں بٹھا کر تجھے دیکھوں، اور تو میرے محبوب جی بھر کر میرے حسن مطلق کے نظارے کرے۔ محبوب، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آج قاب قوسین پر میرے سوا تجھے تکنے والا کوئی نہ ہو، اور تیری نگاہوں کے سوا میرے حسن مطلق کے جلوے کرنے والا کوئی دوسرا نہ ہو۔ تم ہی ہو اور میں ہوں، تیسرا کوئی نہ ہو۔ چونکہ خدائے لم یزل کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام قاب قوسین پر لے جایا جا رہا تھا، اس لیے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ دستور محبت بھی ہے اور ضابطہ وفا بھی ہے کہ جو لوگ عشق و محبت کی لذتوں، حلاوتوں اور سرشاریوں سے آشنا ہوتے ہیں، وہ اس حقیقت کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ اگر کسی سے محبت ہو اور محبوب ملنے کے لیے آ رہا ہو تو اس کا ملنے کے لیے آنا بھی اتنی بھلی پسندیدہ اور دل کو موہ لینے والی ادا ہوتی ہے کہ محب دیکھ کر لطف اندوز ہوتا رہتا ہے اور اس کے جسم کا بال بال ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، اور زبانی حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ قربان جاؤں کہ کتنی پیاری ادا کے ساتھ تو میری طرف آ رہا ہے، اور حرف تحسین بے ساختہ اس کے لبوں پر مچل اٹھتے ہیں۔ محب اپنے محبوب کی ہر ادا پر مچل اٹھتا ہے، نثار ہو جاتا ہے، اس کا انگ انگ ان لمحات مسرت میں سراپا دید بن جاتا ہے، اور جب محبوب واپس ہونے لگتا ہے تو اشتیاق سے اسے دیکھتا ہے۔ دیکھو میرا محبوب جب آیا تو اس کی چال میں کتنا وقار تھا، اب جا رہا ہے تو اس کی چال میں کتنی تمکنت ہے۔ یہ تو ہمارے پیمانے ہائے محبت ہیں بلا تمثیل و تشبیہ۔ اللہ رب العزت بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور واپسی کی قسمیں کھا رہا ہے۔ قسم ہے تیری کہ چمکتے ہوئے ستارے اذا ہوا، جب تو میرے بلاوے پر میرے حسن مطلق کی جلوہ گاہ میں آیا، تیرا آنا کتنا بھلا لگ رہا تھا، اور اے میرے دمکتے ستارے، تیری قسم جب تو قاب قوسین پر ان عظمتوں اور رفعتوں سے ہمکنار ہو کر میری ذات و صفات کے انوار تجلیات کو اپنے دامن میں سمو کر واپس جا رہا ہے۔ تیرے واپس جانے کی شان، ڈھنگ، انداز اتنا دلکش تھا کہ تیرے لوٹ کر جانے پر بھی پیار آ رہا تھا۔ تیرا آنا اور جانا دونوں لاجواب تھے۔ جب انسان قسم اٹھاتا ہے تو اس کی یہ قسمیں عشق کی حلاوتوں اور شیرینیوں پر دلالت کرتی ہیں، اور جب اللہ رب العزت قسم اٹھاتا ہے اور وہ بھی اپنے محبوب بندے اور رسول کی، تو اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا
بھی بندوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اگر راز محبت درمیان میں نہ ہو تو خدا کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے بندے کی جو اس کی تخلیق ہے کہ آنے جانے کی قسم کھائے۔ یہ وہی محبت اور شفقت کے راز ہائے سربستہ ہیں جن کا قرآن میں ذکر مذکور ہے کہ اے محبوب مجھے قسم ہے اور شہر دل نواز کی جس کی گلیوں میں تم چلتے پھرتے ہو، جس طرح لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اے حبیب مکرم اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ محبوب میں شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ یہ تیرا شہر ہے، ورنہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں کسی شہر کی قسم کھاتا پھروں۔ میں تو ساری زمین کا مالک و مختار ہوں، میں تو زمین و آسمان، سورج، چاند، ستاروں سب کا خالق ہوں۔ میں کرۂ ارضی کے کسی خاص ٹکڑے کی قسم کیوں کھاؤں، میں کسی چاند یا ستارے کی قسم کیوں کھاؤں، یہ تو سب میری مخلوقات ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میری حمد بیان کرتا ہے، میری ذات کے گرد مصروف طواف رہتا ہے۔ اگر سرزمین مقامی کعبہ ہے تو کیا ہوا، یہ تمہارے لیے باعث برکت ہو سکتا ہے، میرے لیے تو یہ محض مخلوقات میں سے ایک ہے۔ اگر شہر مکہ میں صفا اور مروہ ہے تو بھی کیا ہوا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے نقوش پا ہی کو چومنے سے ان کو یہ عظمت ملی۔ یہ تمہارے لیے مقدس پہاڑیاں ہو سکتی ہیں لیکن میرے لیے ان کی حیثیت ریت کے ٹیلوں سے زیادہ نہیں۔ اگر شہر مکہ میں چاہے زمزم ہے تو یہ بھی میرے لیے ایک کنواں ہی ہے جو تمہارے لیے باعث فضیلت ہو سکتا ہے۔ میری ذات تو ان چیزوں سے ماورا ہے۔ حتیم اور غلاف کعبہ تمہارے لیے خیر و برکت کا موجب ہیں لیکن میری ذات تو کسی چیز کی محتاج نہیں، مگر میں پھر بھی اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اس کی وجہ کعبہ ہے، نہ مطاف ہے اور زمزم ہے، یہاں ہزاروں انبیاء کی مزارات ہیں لیکن یہ بھی میری قسم کا سبب نہیں بن سکتے۔ محبوب تجھے بتاؤں کہ میں شہر مکہ کی قسم کیوں کھاتا ہوں؟ محبوب اس لیے کہ یہ تیرا شہر ہے، اس سرزمین نے تیرے قدموں کو بوسہ دینے کا اعزاز حاصل کیا ہے، یہ ریگ و رواں تیرے تلووں کا دھون پینے کی سعادت سے سرفراز ہوئی ہیں۔ اس شہر کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ محبوب تو ان گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، مجھے یہ گلیاں پیاری لگتی ہیں کہ یہ تیری پذیرائی کے لیے چشمے براہ رہتی ہیں۔ محبوب تو چلتا ہے تو یہ تیری راہ میں عقیدت کا آنچل بچھا دیتی ہیں۔ اس شہر میں محبوب تیرا گھر ہے، یہ تیرے پیدا ہونے کی جگہ ہے۔ اس شہر میں صبح میلاد صوبیہ نے تیری آمد کا مژدہ سنا کر رہائی پائی تھی کہ آج ساری انسانیت کا نہ جانے مکہ میں صبح میلاد نہ جانے دہندہ پیدا ہوا ہے، نجات دہندہ پیدا ہوا ہے۔ ان ہواؤں نے تشت تمنا میں تیری سانسوں کے گلاب سجائے ہیں، ان فضاؤں نے تیرے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا ہے۔ اسی شہر کے در و دیوار نے تیرے جلووں کی تابانی کو اپنا جھومر بنایا ہے۔ اس شہر میں تیرا بچپن گزرا، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا گزرا۔ محبوب ان فضاؤں میں تیری سانسوں کی خوشبو رچی بسی ہے، تیرے لب شیریں کی صدائیں گونج رہی ہیں، یہ فضائیں محبوب تیرے پسینے کی خوشبو سے مہک رہی ہیں۔ ان ہواؤں نے تیرے دامن کو آنکھوں سے لگایا۔ اے شہر مکہ تو مجھے محبوب ہے اس لیے کہ تو میرے محبوب کا شہر دل نواز ہے۔